जदोन साहब के हवाले से मामलात जो थे, शिकायत जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की शिकायत सामने आ रही। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जदोन साहब को उस ओहदे से बरतरफ कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर डॉक्टर आइना जो कि लेफ्टिनेंट असफंदियार की अहलिया हैं, उनको स्टूडेंट अफेयर्स का इजाफी चार्ज दे दिया, ये डिपार्टमेंट उनके हवाले कर दिया। अब वो जदोन जो था उसने अपनी गुंडागर्दी करते हुए चंद स्टूडेंट्स को साथ मिलाकर डॉक्टर आइना के खिलाफ महाज खड़ा किया। एक मर्द को ये पता लगे कि उसकी औरत के साथ उसको हरास किया जा रहा है, उसकी इज्जत की पामाली की कोशिश की जा रही है, तो किसी मर्द पर क्या गुजरेगी, वो शौहर हो, भाई हो, बाप हो, बेटा हो। जो लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद हैं वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, डॉक्टर आइना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको इस जमखट्टे से निकालने की कोशिश करते हैं। आप वीडियोस देखें तो सही। अल्टीमेटली उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी पिस्टल निकाली, जो उनकी गन थी वो निकाली, और उन्होंने हवाई फायर किया जस्ट कि यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये मुंतशिर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। नाज़रीन, सरहद यूनिवर्सिटी का मामला, इससे जुड़ी जो वीडियोस और पिक्चर्स हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन चंद अनासर ऐसे हैं जो इस मामले पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मामले को गलत रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक़े के चंद हकाइक ऐसे हैं जो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना चाहूंगी, और फिर फैसला आप सब ने करना है कि क्या बावर्दी एक फौजी अफसर ने अपनी अहलिया की साख पर अपनी हुर्मत बचाने के लिए जो अमल किया, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। सबसे पहले जब मैं सरहद यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो मरी का एक बहुत मशहूर मिलेनियम मॉल है, उसके मालिक हैं और एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, सरहद यूनिवर्सिटी के सदर हैं, ओनर हैं, मोहम्मद रियाज खलील इनका नाम है। इनसे वाबस्ता ये यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी इन्हीं की है। जो वीडियोस मंजर आम पर आई उसमें तो हमने देखा कि एक बावर्दी शख्स है और वो हवाई फायरिंग कर रहा है, वहां से लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इस हवाले से बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ कल का नहीं है जिस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की एक हिस्ट्री है और पिछले चंद दिन से ये मामला जो था वो चल रहा था। सरहद यूनिवर्सिटी के यहाँ के ही एक एम्प्लॉय हैं, जदोन इनका नाम है, बन्नू के ये रिहायशी हैं, और सरहद यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसको बेसिकली ये हेड कर रहे थे। जदोन साहब जो है इनके हवाले से तवातर से शिकायत जो थी वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल हो रही थी कि ये करप्शन कर रहे हैं, एडमिशंस के मामले में भी करप्शन हो रही है, स्टूडेंट्स को तंग किया जा रहा है। कुछ जो खवातीन स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से हरासमेंट की कंप्लेंट सामने आई, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है, और इस किस्म के दीगर मामलात। और ये तमाम बातें यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं उनके भी नॉलेज में हैं, और जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, मैनेजमेंट है, उनके भी नॉलेज में थी। डॉक्टर आइना वहां पर काम करने वाली एक प्रोफेसर हैं, और इनका बस कसूर ये भी है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद साहब की अहलिया हैं। डॉक्टर आइना का एक कसूर ये कि ऑलरेडी जदोन साहब के हवाले से मामलात जो थे, वो शिकायत जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म की शिकायत सामने आ रही थी, और इन्होंने क्या किया कि इंतजामिया को जाकर दोबारा कंप्लेंट्स जो थी वो रजिस्टर करवाई, रिकॉल करवाई कि ये आपका एम्प्लॉय खवातीन को हरास कर रहा है, इसको देखने की जरूरत है। उस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खुद एक्शन लिया, मेरिट पर एक्शन लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कंप्लेंट्स थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जदोन साहब को उस ओहदे से बरतरफ कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर डॉक्टर आइना जो कि लेफ्टिनेंट असफंदियार की अहलिया हैं, उनको स्टूडेंट अफेयर्स का इजाफी चार्ज दे दिया, ये डिपार्टमेंट उनके हवाले कर दिया। ऑलरेडी ये एचआर के मामला भी देख रही थी, और जब ये चार्ज इनको सौंपा गया, अब जुम्मे के रोज का ये वाकया है, प्रॉबेबली उस दिन 21 अगस्त जो है वो तारीख बनती है। हुआ क्या कि जब ये चार्ज संभाला, वो अपने दफ्तर में थी, तो जदोन साहब जो थे उन्होंने दादागिरी करने की कोशिश की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की। डॉक्टर आइना के दफ्तर में आए, वहां खड़े होकर नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, वहां खड़े होकर उनको डराया धमकाया गया, उनको थ्रेट किया गया, उनके लिए गालम गलोच और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। अब एक खातून होने के नाते मैं अपनी भी बात करूं, मैं जितनी मर्जी बोल्ड हूं, मैं जितनी मर्जी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मेरे दफ्तर में आकर अगर एक शख्स मुझे हरास कर रहा है तो मेरा इस पर फौरी रद्देमल ये होगा, अंदर से तो शायद मैं भी खौफ का शिकार हो जाऊं, रद्देमल मेरा यही होगा कि मैं आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करूं और या फिर 15 पर जो है वहां पर इतला दूं। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, कानूनी रास्ता इख्तियार किया, वहां पर पुलिस को इतला दी, 15 पर कॉल की, पुलिस वहां पर आई, मामलात को देखा गया, और उसके बाद ये जो जदोन साहब हैं इनको और डॉक्टर आइना को यहां से थाने ले जाया गया। वहां पर जब मामलात पहुंचे तो उसके बाद जदोन साहब जो थे इन्होंने माफी तलाफी की कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं अपने इस किए पर शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं।
اور ڈاکٹر آئینہ سے انہوں نے ریٹن میں اپولوجی کی، جس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، کیونکہ ڈاکٹر آئینہ نے ایک ریٹن میں اپلیکیشن دی، اس کے بعد انہوں نے اپولوجی کی، جس کے بعد جو یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ یونیورسٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، پولیس سے کہا ہمیں مہلت دی جائے، ہم اس کو خود ہی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ انڈرٹیکنگ ابھی موجود ہے۔ ڈاکٹر آئینہ نے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے اس اپولوجی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جمعہ گزر گیا، ویکنڈ آیا، اپنے خاوند کو انہوں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جو کہ آلریڈی اس صورتحال سے واقف بھی تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اس نے مجھے ایسے 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 کیا ہے، لیکن اب اس نے مجھ سے ریٹن میں معافی مانگی ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب خدا جانے کہ جدون کے دماغ میں کیا خناس بھرا تھا، یا اس نے کیا اسٹریٹجی، اس نے کیا پلاننگ کی تھی۔ اب یہ ویکنڈ گزرتا ہے، جو گزشتہ روز کا یہ واقعہ، منڈے کے روز نارمل روٹین پر ڈاکٹر آئینہ تیار ہو کر اپنی یونیورسٹی جاتی ہیں، تو آگے سے جو اسٹوڈنٹس کا احتجاج اور جمگھٹا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ کے ایڈمیشن کے معاملات تھے، کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پر اپنی فارمیسی کی ڈگری کی ریکگنیشن کو لے کر بھی احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس کے پس پردہ کیا کہانی چل رہی تھی وہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ کہ وہ جو جدون صاحب تھے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے، جو پرنسپل کے، ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں، ان میں بھی لابیز بنی ہوتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی لابیز بنی ہوتی ہیں۔ اب وہ جدون جو تھا، اس نے اپنی گنڈا گردی کرتے ہوئے چند اسٹوڈنٹس کو ساتھ ملا کر واٹس ایپ پر پیغامات جو تھے وہ دے دھڑا دھڑ سپریڈ کیے، ڈاکٹر آئینہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا، اور یہ چیز پلان کی گئی کہ جب منڈے کو یہ خاتون آئے گی یونیورسٹی، وہاں پر اس کا راستہ روکا جائے گا اس احتجاج کے ذریعے، پھر جدون اور اس کا جو گنڈے ہیں وہ آئیں گے اور پھر اگین وہ ہراسمنٹ ہوگی۔ اچھا جی، یہ معاملہ ہوا، وہاں پر احتجاج چل رہا تھا، اور اسی دوران جدون اپنے گنڈوں کو لے کر وہاں پر آ پہنچا۔ اور میں یہ حیران ہوں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا، اینڈ یونیورسٹی انتظامیہ کو پہلے سٹیپ پر ہی کوئی سالڈ ریاکشن دینا چاہیے تھا، کوئی رسپانس دینا چاہیے تھا، کوئی سزا دینی چاہیے تھی، کچھ کرتے، بٹ دے ور آل کوائٹ۔ وہ تب انہوں نے انٹروین کیا جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اب یہاں پر آ کر بدماشی کی گئی، ڈاکٹر آئینہ کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ان کے ارد گرد گھیرا بنایا گیا، ان سے بدتمیزی کی گئی، ہراس کیا گیا، گالم گلوچ دھمکایا گیا، اور کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں ان کا گریبان پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہاں پر ایک خاتون کیا کرتی، وہ اپنے محافظ کو کال کرے گی نا، جو اس کا سربراہ ہے، جو اس کا مجازی خدا ہے، جو اس کا کرتا دھرتا، جو اس کی پروٹیکشن کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ وہاں پر یونیورسٹی انتظامیہ کے بھی کنٹرول سیکورٹی گارڈ سے نہیں آ رہا تھا، وہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو کال کی، ڈاکٹر آئینہ نے اپنی بہن کو کال کی، سارے صورتحال سے بتایا۔ ان کی بہن نے ان کے شوہر کو فوری طور پر اطلاع دی کہ جلدی وہاں پر پہنچو، حالات باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ وہ اس وقت اپنے دفتر کے لیے نکل رہے تھے، ایک قصور یہ یا ان کی شاید آپ کہہ لیں بری قسمت کہ وہ باوردی تھے، لیکن ایک مرد کو یہ پتا لگے کہ اس کی عورت کے ساتھ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کی پامالی کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کسی مرد پر کیا گزرے گی، وہ شوہر ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، اس کے لیے تو اپنے گھر سے یونیورسٹی کا جو سفر ہے وہ طے کرنا مشکل ہوا ہوگا کہ میرے پہنچنے تک پتہ نہیں وہاں پر کیا ظلم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو لیفٹیننٹ کرنل اسفند ہیں وہ یونیورسٹی پہنچتے ہیں، ڈاکٹر آئینہ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس جمکھٹے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھیں تو صحیح، جب ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر وہی گنڈا گردی، دادا گیری شروع ہو گئی، اور ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، اور اس دوران ان کو دھکا دیا گیا، وہ گر گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد اس کے سامنے اس کی عورت کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تماشا دیکھے گا، اس کے بس میں جو ہوگا وہ اس وقت وہی کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، بات چیت کرنے کی کوشش کی، اپنی اہلیہ کو وہاں سے سیفلی ایگزٹ کروانے کی کوشش کی، بٹ دیر واز نو وے آؤٹ، اور الٹیمیٹلی انہوں نے سیلف ڈیفense کے لیے اپنی پسٹل نکالی، جو ان کی گن تھی وہ نکالی، اور انہوں نے ہوائی فائر کیا جسٹ کہ یہاں پر جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو گنڈا گردی ہو رہی ہے، یہ منتشر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد وہ منتشر ہو بھی گئے، معاملات آؤٹ آف کنٹرول تھے۔ ہم نے ماضی میں پاکستان میں ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، اچھرے والا واقعہ بھول گئے جہاں پر ایک خاتون کو کس طریقے سے ہراس اور اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور اگر وہاں پر وہ جو اے ایس پی صاحبہ تھیں، شہر بانو، وہ نہ آتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو ان کے بس اور اختیار میں بجائے اس کے کہ وہ اس وقت پولیس کو کال کرتے، کسی کو پیچھے سے کال کرتے، وہ تنے تنہا تھے، کسی کو بغیر انفارم کی اپنی اہلیہ کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر گئے، اور کوئی جب راستہ نظر نہیں آیا، ہوائی فائر کر کے صرف انہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب شاید ان کا جو ہے وہ گناہ بن رہی ہے۔ وہ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، اور کچھ طبقات جو ہیں وہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس وقت سے ڈریں جب آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی اہلیہ، آپ کے گھر کی عورت کی عزت پر ایسا وقت آئے اور آپ بے بس ہوں، تو مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ یہ مشکل ترین وقت جب انسان بے بس ہو، وہ کچھ نہیں کرتا، انہوں نے کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، صرف انہوں نے وہاں پر لوگوں کو منتشر کیا۔
یہ جو جدون تھا یہ وہاں سے فرار ہوا, رفو چکر ہوا, بنو میں روپوش ہے, اور یہی ساری کہانی ہے. اب اس پر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ جو ہیں لیفٹیننٹ کرنل اسفن صاحب, ان کا جی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, حراست میں ہیں, جو مجھ تک اطلاعات پہنچی, اور ان کے لیے بھی انکوائری جو ہے وہ انٹرنلی کی جائے گی, کی جا بھی رہی ہے. جو جدون اور ان کے گنڈے ہیں, تقریباً 37 افراد پر ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. لیکن یہ obviously فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, میں اس میں بات کرنے والی کوئی نہیں ہوتی. میں صرف ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے سینٹیمنٹس کنوے کر رہی ہوں کہ اگر ایک آدمی اتنا بے بس ہو اور اس کی اہلیہ کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہو, اور صرف بات وربل ہراسمنٹ تک نہ ہو, اس کو دھکے دیے جا رہے ہو, اس کا گریبان پکڑا جا رہا ہو, اس کی قمیض کھینچی جا رہی ہو, تو کوئی بھی مرد کیا کرے گا اس وقت؟ جو عزت دار خاندانی مرد ہوگا, جس کو اپنی عورت کی عزت کا خیال ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو شاید کچھ ایسے ہو کہ وہ وہاں پر اپنی بیوی کو بھی مار دیتا, خود بھی مار لیتا. یعنی یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. وہ تو جو معاملات ہیں وہ فوج ان کے دیکھ لے گی. یہاں پر یونیورسٹی انتظامیہ اور باقی یونیورسٹیز کے لیے لیسن ہے کہ جب ایسے معاملات اٹھیں, آپ تب تک کا ویٹ کریں جب تک پانی سر کے اوپر سے گزر جائے, خدا رہا اس پہ فوراً ایکشن لیں. ہمارے ملک میں ہراسمنٹ, خواتین کو ہراس کیا جانا, چلتے چلتے ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا, یہ سب کچھ بہت کامن ہے. ریپ ایسے ہی کامن نہیں ہو رہے, یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. یہ گندی ذہنیت, مینٹالٹی ہے. اور میرے پاس یہ جو ظلم ہوا ہے ڈاکٹر آئینہ پر اور ان کے شوہر پر, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں, سوائے اس کے کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی مشکلات آسان کرے, اور جو ان کے لیے ذلت کا باعث بنے. ویسے تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر چند عناصر جو اس کو آگے پھیلا رہے ہیں اور جو اس کے پیچھے کارروائی کے پیچھے ذلت کا باعث بنے, خدا بددعا نہیں کسی کو دینی چاہیے, لیکن ان کو بھی رسوا کرے اور وہ اپنے انجام تک پہنچے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن ہم معاملے کو اس لیے بھی اس کو ایک روپ یہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ باوردی تھا اور کیونکہ ایک وہ فوجی تھا. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے پاکستانی معاشرے کی کچھ ویلیوز ہیں, ہماری اسلامک کچھ ویلیوز ہیں, ایسا تو ویسٹرن ورلڈ میں ہو تو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے. تو جسٹس اس معاملے پر ہونا چاہیے, اور جو جسٹس بنتا ہے, جو انصاف بنتا ہے, وہی ہونا چاہیے. میرے اندر جذبات بہت زیادہ ہیں, لیکن میرے پاس شاید اپنے جذبات کو الفاظ کا رنگ دینے کے لیے, الفاظ کا روپ دینے کے لیے شاید I'm just speechless, I'm short of words. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.